کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ جو لوگ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تباہی کے سوا ان کے حصے کچھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ پاک نے جا بجا قرآن عظیم میں یہ وعدہ فرمایا ہے اور ترغیب دی ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنی نعمتوں کا دوام چاہتا ہے اور اپنی نعمتوں کی زیادتی چاہتا ہے تو پھر کیا کر، طریقہ اس کا کیا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب میری نعمتیں تمہارے پاس آئیں تو ان کی شکر گزاری کر، کہ تیری شکر گزاری تیری نعمتوں کو زیادہ کر دے گی، اتنا زیادہ کہ اس کے زیادہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً ضرور ضرور میں زیادہ کرتا جاؤں گا۔ تو جنہوں نے اس کے برعکس کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں بھی گنوائیں اور اپنی نحوست کی وجہ سے احلوا قومہم دار البوار، اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر لا اتارا۔ وہ تباہی کے گھر کو ڈیفائن کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اور کیسی جہنم ہے؟ یصلونہا، جب اس کے اندر جائیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ وبئس القرار، کیسی ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے لیے اور خدا مقرر کر لیے، یعنی اور معبود ٹھہرا لیے۔ کیوں؟ کہ ایسے کام کر کے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ جو جو تم کر سکتے ہو نا کرتے جاؤ، تمتعو، یہ بس کچھ ہی وقت کا برتنا ہے۔ پھر آخر کار کیا ہے؟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر آگ کی طرف تمہارا انجام ہے، بلکہ آگ ہی تمہارا انجام ہے۔ آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کریں؟ نماز قائم رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ عبادت سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز کا ذکر اور خرچ کرنے کا ذکر ایمان کے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا اور ان کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، ترتیب یہی ہے۔ ایمان کے بغیر پہاڑوں کے برابر خرچ کیا ہوا اور آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابر کیے ہوئے نیک اعمال، یہ سب کے سب غارت چلے جاتے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی نیکی قابل ثواب نہیں ہوگی اور قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور ایمان والوں کے لیے ہی دستور حیات اور ان کے ضابطے یہ ہیں کہ وہ ہماری روزی میں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کیا کریں؟ خرچ کریں۔ کس طرح؟ کبھی چھپا کے، کبھی اعلانیہ۔ جہاں چھپا کے دینا فائدہ دے رہا ہو وہاں چھپا کے دیں، اور جہاں اعلانیہ دینے سے دوسروں کو رغبت پیدا ہوتی ہو اور اس کے فوائد حاصل ہوتے ہوں تو وہاں اعلانیہ دیں۔ کب؟ اور کب سے کب تک؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ سب چیزیں فائدہ کب تک دیں گی؟ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ وہ کون سا دن ہے؟ کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں، تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ وہ دن جب آ جائے گا تو پھر تو تمہارا مال بھی دشمن بن جائے گا اور تمہارے دوست بھی سب دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی دوستی، قرآن کریم نے آگے چل کے فرمایا کہ کوئی دوستی قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی۔ آگے تمام رشتوں کو ذکر کر کے بتایا گیا
کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی، بچے، دوست، احباب، بیٹا، باپ، سب ایک دوسرے سے فرار چاہیں گے. کوئی کسی کی بات سننے کے لیے اور کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو کچھ کام بھی آئے گا کہ نہیں؟ فرمایا ہاں، کام آنے والی ایک چیز ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ تمام دوستیاں اس دن دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، کہ جو پرہیزگار لوگ اللہ کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں گے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، یا پھر وہ رشتہ داریاں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے آپ کی قائم ہوں گی وہ اس دن قائم رہیں گی. باقی کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا.